سیاست کے حوالے سے تو ہم حال احوال کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج ہم بلوچستان کے ادب کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ بلوچستان میں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے حال احوال کا جو ابتدائی انٹرو تھا اس میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم دیکھیں گے کہ بلوچ کیا لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ اور میرا کیونکہ ایریا اسٹڈی جو ہے وہ اردو ہے تو فوکس اسی کے اوپر ہوگا کہ اردو میں کیا چھپ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ بلوچستان میں جو کتابیں چھپتی ہیں مقدار کے لحاظ سے کہہ لیں وہ زیادہ تر اردو میں ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر بلوچی میں ہیں، پھر براہوی اور باقی زبانوں کا بھی سرسری تذکرہ ہوگا۔ تو اردو میں جو سب سے زیادہ لٹریچر لکھا جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے بلوچستان میں وہ بالخصوص تاریخی لٹریچر کہہ لیں یا ہسٹری کے حوالے سے۔ اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اس حوالے سے لکھا ہے وہ شاہ محمد مری صاحب ہیں، زود نویس لکھاری ہیں، 70 کے قریب ان کی کتابیں آ چکی ہیں۔ اس میں ان کا جو بڑا کام ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک انہوں نے اشاعت کے قافلے کے نام سے ایک سیریز ہے اور ایک پیپل ہسٹری آف بلوچستان کے نام سے ہے۔ اشاعت کے قافلے بنیادی طور پر ان کا وہ کام ہے جو مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے، جو مختلف شخصیات پر، جو عالمی شخصیات ہیں اس کے حوالے سے۔ ان میں سے جو ان کی تازہ کتاب آئی ہے اب حال ہی میں وہ اس سیریز کی وہ لینن اور کروپسکایا ایک جلد ہے، اور مارکس، جینی مارکس اور اینگلز یہ ایک اور جلد ہے۔ اس کے علاوہ ماؤ زیتونگ کی دوسری اشاعت ہوئی ہے اسی سیریز میں سے، اور ایک اور اپنے فہمیدہ ریاض صاحبہ پر وہ بھی دوسری جلد چھپی ہے، دوسری اس کی اشاعت ہوئی ہے، اشاعت ثانی کہہ لیں۔ اور تیسرے گلخان نصیر صاحب ہیں جن کا تیسرا ایڈیشن چھپا ہے۔ یہ ان کی طرف سے جو تازہ کتابیں، کچھ ماہ پہلے ان کی جدلیاتی اور تاریخی مٹیریلزم کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی کتاب آئی تھی، اور ایک تازہ کتاب اقبال پر ان کی آئی ہے جو ان کا ایک طرح سے تازہ کام ہے، جس پر ابھی تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھی تو بہت جاتی ہیں بلوچستان میں، لیکن ان پر تبصرے نہیں ہوتے، ان پر باتیں نہیں ہوتی، اس لیے کتاب زیر بحث نہیں آتی، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کتاب کے اثرات کیا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو پیپلز ہسٹری آف بلوچستان کے نام سے ایک سیریز ہے جس کی 9 یا 10 جلدیں ہیں، اس کی بھی جو آخری جلد ہے وہ کچھ ماہ پہلے ہی شائع ہوئی تھی۔ اور تازہ ان کی زبان و ادب پہ کتابیں آنے کو ہیں، جو تازہ کتابیں آ چکی ہیں اس وقت فی الوقت وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید اختر صاحب ہیں، پروفیسر جاوید اختر محقق ہیں، استاد ہیں انگریزی کے، اور براہوی ادب پر ان کا بڑا کام ہے۔ ان کی جو تازہ کتاب ہے وہ دیدہ وران بلوچستان، بنیادی طور پر خاکوں کی کتاب ہے۔ بلوچستان کی 5 شخصیات جن کے وہ قریب رہے، ترقی پسند شخصیات، ماما عبداللہ جان جمال دینی، ڈاکٹر خدائے داد، پروفیسر نادر کمبرانی اور گل بنگلزئی اور خود شاہ محمد مری صاحب۔ ان میں سے حیات شخصیت اب شاہ محمد مری صاحب کی ہے، باقی سب وفات پا چکے ہیں۔ ان پر ان کی جو قربتیں تھیں، جو ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کا کام کیا رہا، ان کے امپیکٹس کیا رہے بلوچ سوسائٹی کے اوپر، بلوچستان پر، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی یادداشتیں شیئر کی ہیں۔ کوئی 150 صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے، انقلاب کے سوداگر، جو کہ یہ کیونکہ مارکسی ہیں خود اور اسٹالنسٹ ہیں تو یہ ٹراٹسکائیوں پر شدید تنقید ان کی رہتی ہے، اور ان کی ایک پہلے بھی کتاب آ چکی ہے، ٹراٹسکی کے نظریات، 2 سال پہلے چھپی تھی، جو ٹراٹسکیزم پر ان کی تنقید ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی سمجھنا اس کتاب کو، جس میں بالخصوص جو پاکستان میں جو ٹراٹسکائسٹ کا جو بڑا گروپ ہے، جن کے جو لیڈ کرنے والے تھے لال خان صاحب، ان پر اور ان کے افکار پر کڑی تنقید کی ہے انہوں نے۔ یہ کچھ جو پولیٹیکل لٹریچر ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل لٹریچر میں ڈاکٹر جو شاہ محمد مری صاحب کے بعد اگر تسلسل سے لکھنے والوں میں ہمارے پروفیسر ہیں، تاریخ لکھتے ہیں فاروق بلوچ صاحب، ان کی کوئی 8-10 کتابیں آ چکی ہیں، اور جو تازہ کتاب ان کی آئی ہے وہ بلوچ آریائی تعلقات کے نام سے ہے۔ خاصی ضخیم کتاب ہے، اس سے پہلے بھی وہ خاصی ضخیم کتابیں دے چکے ہیں بلوچ ہسٹری کے حوالے سے۔ ان کو بھی بہت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں زیادہ تر فکشن ہاؤس میں چھاپی ہیں، اور یہ کچھ کتابیں علم و ادب سے چھپی ہیں، یہ تازہ کتاب بھی وہیں سے چھپی ہے۔ علم و ادب ہی سے جو اور ایک تازہ کام اور بڑا کام سامنے آیا ہے، ضخامت کے حوالے سے بھی کہہ لیں اور تاریخ کے حوالے سے بھی، وہ ڈاکٹر حمید بلوچ صاحب کا ہے۔ حمید بلوچ صاحب دلچسپ آدمی ہیں، بنیادی طور پر حالانکہ باٹنی کے آدمی ہیں،
سائنس کے آدمی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص دلچسپی ہے تاریخ میں، اور انہوں نے تاریخ کے حوالے سے خاصا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ مکران کی تاریخ پر ایک کتاب، مکران عہد قدیم سے عہد جدید تک یا عصر جدید تک، اس نام سے لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میک موہن لائن ہے، اس کے اوپر ان کا ایک تھیسس ہے، ایک کتاب ہے، اور بلوچستان پیپرز اور بلوچستان اینلز کے نام سے انہوں نے ایک کمپائلیشن کی ہوئی ہے بہت بڑی، جو انگریز کے دور میں یہاں پر بلوچ سرداروں کی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، یا جو انگریز یہاں پر ہوتا تھا اس کی برطانیہ کے ساتھ جو خط و کتابت ہوتی تھی، وہ سارے انہوں نے کمپائل کیے ہیں۔ اب جو تازہ کام ہے ان کا، وہ ہے ساحل مکران کے حوالے سے، اور وہ یہ بھی 2 جلدوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک جلد تقریباً 900 یا 1000 صفحات کے قریب ہے، جس میں انہوں نے تاریخی جائزہ لیا ہے کئی ہزار سال سے لے کر جو موجود تاریخ ہے، ریٹن ہسٹری ہے اس میں، اور موجودہ عہد تک ہے، بالخصوص 1948 تک، یعنی پاکستان کا حصہ بننے تک۔ یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل قسم کا ڈاکیومنٹ ہے، جس میں انہوں نے ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار کم کرتے ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹیشن زیادہ کرتے ہیں، حوالوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں۔ جو تاریخی ڈاکیومنٹ ان کو ملا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسی مکران کے حوالے سے کچھ مہینے پہلے ہی شبیر رند صاحب ہیں، ان کی کتاب آئی ہے اوراق گوادر کے نام سے۔ وہ بھی گوادر کے ساحل کے حوالے سے ہے اور گوادر کی تاریخ کے حوالے سے، اور اس میں بھی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے گوادر کے حوالے سے، جیسا کہ مختلف قسم کے تجزیے اور خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پاکستان نے خریدا، پاکستان کو بیچا گیا، یا بلوچستان نے بیچ دیا تھا، خان افقلات نے مسقط کو دے دیا تھا، مسقط سے کیسے واپس لے گئے، اس پر پوری ڈاکیومنٹیشن، ہسٹوریکل جو بھی حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ تاریخ کا حوالہ تھا جو چند اہم کتابیں پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں تو فکشن اس وقت بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ اس سال کوئی فکشن کی اہم کتاب نہیں آئی، سوائے آغا گل صاحب کے افسانے چھپے گردول کے نام سے، جو کہ بلوچستان کے پس منظر میں ہی ہوتے ہیں اکثر۔ ان کی ایک تازہ کتاب بھی آنے کو ہے، سنائے کہ۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں، شاعری اچھی خاصی تعداد میں ہو رہی ہے، اردو شاعری، اور اچھی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ بیرم گوری صاحب بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں اردو کے حوالے سے، اور اس وقت سینئر ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی 2 کتابیں آئی ہیں، ایک نظموں کی اور ایک غزلوں کی۔ بلوچستان سے اچھی شاعری پڑھنا چاہیں، اچھی اردو شاعری اعلیٰ قسم کی، تو آپ بیرم گوری صاحب کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے معاصر لکھنے والوں میں سرور جاوید صاحب ہیں، ان کی کتاب شائع ہوئی۔ اس سے کچھ ہی ماہ پہلے محسن شکیل انہی پیڑھی کے لوگوں میں شامل ہیں، ان کی کتاب شائع ہوئی۔ افضل مراد صاحب کی ہائیکو کی ایک کتاب کئی سال پہلے چھپی تھی، اب انہوں نے ایک اور مجموعہ ہائیکو کا، اور یہ ملا کر انہوں نے ایک ہی مجموعہ شائع کیا کتابوں کا۔ اسی طرح ان کے نوجوانوں کی طرف آئیں تو صادق مری بہت اچھے شاعر ہیں نئی پیڑھی کے نوجوانوں میں سے۔ ان کی شاعری بہت عرصے سے وہ کر رہے ہیں، لیکن کتاب ان کی ابھی حال ہی میں چھپی ہے، کاریزوں میں بہتا پانی کے عنوان سے۔ عدن ندیم بہت نوجوان شاعر تھے، جو بہت ہی جوانی میں، کم عمری میں، 24-25 سال کی عمر میں روڈ حادثے میں فوت ہو گئے۔ ان کی نظموں کی کتاب اسی زمانے میں شائع ہو گئی تھی، یعنی 2003-4 کی بات ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کی غزلوں کو اور نظموں کو مرتب کر کے ایک ہی جگہ پر ان کے دوست احمد شہریار نے ان کو کمپائل کیا، اور یہ ان کی کلیات کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کی اور کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اردو میں سب سے زیادہ، جیسے نثر میں پولیٹیکل لٹریچر سب سے زیادہ چھپ رہا ہے، اسی طرح اردو میں شاعری سب سے زیادہ چھپ رہی ہے بلوچستان میں۔ بلوچی کا ذکر کریں تو وہاں پر فکشن زیادہ چھپتا ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے شوق سے، اور اے آر داد صاحب کی کتابیں بہت شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ پچھلے مہینے ان کی ایک تازہ کتاب آئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ تراجم کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، تو اب ترجمے بھی چھپ رہے ہیں بلوچی ادب کے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جو کہ ایک سیاسی فگر ہیں ویسے تو، لیکن وہ بلوچی میں کہانیاں بھی لکھتے رہے، مضامین بھی لکھتے رہے، تو ان کی کہانیوں کی ایک کتاب ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ غنی پرواز صاحب بہت سینئر ناول نگار ہیں، فکشن نگار ہیں، ان کی کہانیوں کی اور ناولوں کی کئی کتابیں بلوچی میں چھپ چکی ہیں، اردو میں بھی کچھ چھپی ہیں۔ تازہ ان کا ایک ناول بلوچی سے ترجمہ ہو کر اردو میں شائع ہوا ہے۔ کہانیوں کی کچھ کتابیں بھی اردو میں مزید چھپنے کے لیے ان کی تیار ہیں۔ اسی طرح اے آر داد صاحب کا ایک ناولٹ حال ہی میں شائع ہو کر چھپا ہے۔ منیر بادینی بلوچی فکشن کا بہت بڑا نام ہے، 170 کے قریب ناول لکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ان کا بھی ایک ناول، ان کی دوسری اشاعت ہوئی ہے جو اردو میں
ترجمہ ہوئے، کم ترجمے ہوئے ہیں جس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ بلوچی میں، براہوی میں کیا لکھا جا رہا ہے، اس کو اردو ریڈر تک اور باہر کی دنیا تک پہنچانے کے لیے ترجمہ کرنے کی شدید ضرورت ہے. تو کچھ تراجم اب شائع ہو رہے ہیں، امید ہے کہ سلسلہ مزید تیزی سے آگے بڑھے گا. براہوی میں شاعری زیادہ لکھی جا رہی ہے اور نثر کی طرف توجہ کم ہے. ایک تازہ کتاب جو دیکھنے میں آئی ہے وہ اب تھیسس چھپنے کا ایک رواج بھی ہوا ہے، جو بلوچستان میں تھیسس لکھے جا رہے ہیں مختلف ایم فل پی ایچ ڈیز کے. تو تھیوری اور براہوی ادب کے حوالے سے یہ جو جدید تھیوریز ہیں ان کو براہوی ادب میں کس قدر سمویا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک کتاب دیکھنے میں آئی ہے جو شاید ابھی تازہ ہی چھپی ہے. میں اب تک دیکھ نہیں پایا، صرف سوشل میڈیا پر اس کا تذکرہ دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا کام ہوگا براہوی ادب میں. بالخصوص تنقید کا خانہ تو خالی ہے، بہت کم لکھا ہے لوگوں نے تنقید اور تحقیق کے حوالے سے. یہ تازہ کچھ بلوچستان کے ادب کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بلوچستان کی کتابیں اب آن لائن دستیاب ہوتی ہیں، ان تک رسائی کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف سرچ کریں گے بلوچستان کے ادب کے حوالے سے، بلوچستان کی کتابوں کے حوالے سے، تو آپ کو کئی آن لائن لنکس مل جائیں گے.